السلام علیکم، میں رضیہ سلطان ہوں اور میں آج قائد اعظم کا مزار پہ آئی ہوں کشمیریوں کے لیے دعا مانگنے کے لیے۔ آج 5 اگست ہے، جس دن پہ انڈیا نے ایبریگیٹ کیا تھا آرٹیکل 370 اور کشمیر کی لائف لائن کاٹی تھی۔ قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان کے فاؤنڈر، اسی طرح میرے پاپا محمد یاسین ملک قائد اعظم بھی ہیں کشمیر کے۔ میں صرف ادھر نہیں آئی، دعا قائد اعظم نے اپنی پوری زندگی قربان کر دی تھی پاکستان کو بنانے کے لیے۔ ان کی پوری فیملی نے بھی سب کچھ قربان کر دی۔ ان کی بھی ایک ہی بیٹی تھی، میرے بابا نے بھی سب کچھ قربان کر دی ہے فریڈم سٹرگل کے لیے کشمیر کی، اور ہماری پوری فیملی نے سب کچھ قربان کر دی ہے پوری کشمیر کی فریڈم سٹرگل کے لیے۔ میں اپنے بابا کو 11 ایئرس سے نہیں ملی، ہم لوگوں نے بہت سفر کی ہے، مگر وی ول نیور گیو اپ، وی ول آلویز اسٹینڈ فار آور رائٹ ٹو فریڈم۔ مودی، تم کو لگتا ہے تم میرے پاپا کو ہینگ کر سکتے ہو؟ یہ بات غلط ہے، کیونکہ یاسین ملک ایک نہیں ہے، سب یاسین ملک ہے۔ میں بھی ہوں، میں ان کی آواز ہوں۔ انشاءاللہ جیسے قائد اعظم نے پاکستان کو آزاد کیا تھا، اسی طرح انشاءاللہ کشمیر بھی آزاد ہوگا، اور جتنے زیادہ لوگ کشمیر میں شہید ہوئے ہیں، اسی طرح ان کی سارا جو خون ہے، ان کے خون سے انشاءاللہ آزادی ملے گی۔ آمین، تھینک یو۔ اچھا میڈم، یہ بتا دیجیے گا اس وقت جو بھارت میں پالیٹکس ہے اسے کس طریقے سے دیکھ رہی ہیں؟ راہل گاندھی جو ہیں ان کی مینٹیلٹی کو کس طریقے سے دیکھ رہی ہیں؟ کیا واقعتاً وہ مودی مینٹیلٹی کا ہی شکار ہیں، یا ان کی مینٹیلٹی جو ہے اس حوالے سے تھوڑی سی مختلف ہے؟ دیکھیے، راہل گاندھی جہاں جہاں جا رہے ہیں، کانگریس کا جو اپنا جو آج کل ان کا نیریٹو چل رہا ہے کہ نفرت کے بازار میں محبت کی دکان کھولنے آیا ہوں، مگر اتنی نفرت پھیلا دی ہے مودی نے، اتنا پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر پوری ہندوستان کی عوام کو ہو گیا ہے جب سے گودی میڈیا پچھلے 10-12 سال سے جو چھایا ہوا ہے، اور اتنی نیگیٹو برین واشنگ اور رپورٹنگ ہوتی ہے جیسے پوری دنیا انہوں نے فتح کر لیا ہے۔ ان کی تو کمپلیٹ ڈپلومیٹک آئسولیشن چل رہی ہے پوری دنیا میں۔ ہر روز ایک نئی ٹویٹ آتی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے، نئی سے نئی بےعزتی کی جاتی ہے، ٹیرفز بڑھائے جا رہے ہیں، 25% پر آگے سننے میں آ رہا ہے کہ اور بھی زیادہ بڑھا دیں گے۔ اتنی زیادہ غربت ہے وہاں پہ، اتنی زیادہ ان امپلائمنٹ ہے وہاں پہ، سبسڈیز کا کروڑوں لوگ ویٹ کر رہے ہیں، اور یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک کے بعد دوسرا نیا بل جو بھی پاس کرایا جاتا ہے جنتر منتر سے، وہ صرف اور صرف مائنورٹیز کو ٹارگٹ کرتا ہے، وہ صرف اور صرف جو ہے حضرت بل کو شہید کر کے وہاں پہ بابری مسجد کو شہید کر کے وہاں پہ مندر کی تعمیر کی گلوریفیکیشن ہوتی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ یونیفارم سول کوڈ کی بات ہوتی ہے، پھر اس کے بعد اینٹی مائنورٹی بلز، پھر فورسڈ کنورژنز۔ تو ہم تو یہی نظر آ رہا ہے، تو پتہ نہیں کانگریس کتنا اپنے الائنس کے ساتھ کامیاب ہوگی ہندوستان کو بچانے کے لیے۔ بلکہ میں یہی کہوں گی کہ اگر انڈینز نے اپنے آپ کو بچانا ہے، جو کور کھود دی ہے مودی نے، تو اس کے خلاف جو ہے وہ ہلہ بول دیں، باہر نکلیں، پروٹیسٹ کریں، اپنے ملک کے لیے کریں۔ یہ تو وہ ہے جس نے ان کے اپنے فاؤنڈر کو، جو گاندھی تھے، ان کو مروایا تھا، یہ وہ RSS ہے۔ تو مجھے تو ان پہ ترس آتا ہے، مگر میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ جو اتنے 70 سال سے اوپر ہو گیا ہے، جو انہوں نے دھڑا دھڑ معصوم جوان لوگوں کو، کشمیر کے لوگوں کو شہید کیا، ایک کے بعد اتنی لوگوں کی چہرے میری آنکھوں کے سامنے آتے ہیں۔ کوئی PhD اسکالر تھے، کوئی انجینئر تھے، کوئی سائنٹسٹ تھے، کوئی بڑے بڑے خواب لے کے لڑکے لڑکیاں اس دنیا میں آئے تھے۔ اتنی بہادر قوم جو ہر گھر کے اندر، آپ پیلسٹائن کی آپ کے پاس خبریں آتی ہیں میڈیا کے تھرو کسی نہ کسی طریقے سے، جو ظلم ہو رہا ہے وہاں پہ، مگر جب مقبوضہ کشمیر کا کرٹن لفٹ ہوگا آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ 10 گنا زیادہ ظلم ہے پیلسٹائن سے بھی زیادہ، مگر وہاں پہ کسی کو ایکسیس ہی نہیں ہے۔ سیٹلائٹ امیجز کا دور ہے، مگر مجال ہے کہ آپ کشمیر میں، آپ میں سے کوئی یا کوئی فورن میڈیا وہاں جائے۔ UN موگب نہیں جا سکتا، انٹرنیشنل آبزرورز نہیں جا سکتے۔ تو بس اب یہ بھگتے ہیں جو کچھ انہوں نے کیا ہے، جو
बीज उन्होंने बोए हैं एक्सट्रीमिज्म के आरएसएस और पिछली सरकारों ने भी। कानों को तौबा करें, कानों को हाथ लगाएं, माफिया मांगे कश्मीरी कौम से और अपनी आवाम को कहें कि भी जान छोड़ो कश्मीर की। हम अगर ये कश्मीर की जान नहीं छोड़ेंगे तो ये वाकई में इनकी जो इकॉनमी है वो तो अब तबाही के उस मरकज पे पहुंच गई है कि पूरी दुनिया में इनका जोक बन गया है। अभी कल की बात है कि बांग्लादेश में 9 गालबन इन्होंने पायलट्स जो हैं वो पकड़े जो स्पाई कर रहे थे आरएसएस और रॉ के लिए, उनको भी सजा होने वाली है। इस तरह कतर में भी हमने देखा है इनका टेरर नेटवर्क। इनका सबसे बड़ी टेरर फैक्ट्री इस वक्त कश्मीर में से लेकर, क्योंकि कश्मीर में किसी ने रोका नहीं इंटरनेशनल कम्युनिटी से, तो कश्मीर से लेकर वो इंडिया फैली, पाकिस्तान में फैले इनके टेरर जो प्रॉक्सीज थी। अब पूरी दुनिया जो है वो विक्टिम बन गई है इनके टेरर नेटवर्क्स की। तो जब तक इनको सैंक्शंस नहीं लगेंगी ये मामला नहीं रुक सकता। कोर्ट ने नैब की नीलामी की कार्रवाई को कानूनी करार दे दिया। बहरिया टाउन की नीलामी रोकने की चारों दरखास्तें खारिज। अदालत ने नैब की नीलामी को अवामी मफाद में करार दिया। ज़राए के मुताबिक नैब 7 अगस्त को मलिक रियाज की जायदादें नीलाम करेगा।